اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بانی پی ٹی آئی کی خفیہ کاوشوں کے خلاف مذہبی جماعتیں احتجاج کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ کراچی اور لاڑکانہ میں مظاہرے، بانی کے پتلے جلائے گئے، شدید نعرے بازی، مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی جانب سے پاکستانی عوام سمیت پوری امت مسلمہ سے اعلانیہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے راولپنڈی پر یلغار کرنے آنا ہے۔ مخلصانہ مشورہ ہے، حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو ذمہ دار خود ہوں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی وارننگ، کہا فتنہ فساد گروپ کا ماسٹر مائنڈ جیل میں بیٹھا ہے، ریاست کے خلاف انتشار کریں گے تو ذمہ دار ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور اسلحہ لہرا کر پنڈی میں نکلیں گے تو کارروائی کریں گے۔ عظمہ بخاری نے سوال کیا کہ کیا کوئی سیاسی جماعت جلسے میں اسلحہ لے کر آتی ہے؟ اسرائیل لبنان کا کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگریٹ میکلارڈ نے کہا کوئی فریق جنگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک سوال پر مارگریٹ نے کہا کہ پاکستان سے رشتہ مضبوط ہے اور امریکہ پاکستان میں زراعت، توانائی کے شعبوں میں پاکستان سے تعاون کر رہا ہے۔ حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ اسرائیل کے نشانے پر، اسرائیلی فوج کی بیروت پر اب تک کی سب سے بڑی بمباری، حزب اللہ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، 6 لبنانی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی علاقے میں البرج عمارت پر میزائل حملہ، حزب اللہ کی جانب سے حسن نصر اللہ کے محفوظ رہنے کی اطلاع، بیٹی زینب نصر اللہ کی شہادت کا اسرائیلی دعویٰ، حزب اللہ کی جانب سے اب تک اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی صورت میں متبادل قیادت تحریک چلانے کے لیے تیار ہے۔ حسن نصر اللہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ ٹائمز آف اسرائیل کا بیروت حملے میں حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، لکھا اس طرح کے حملے میں حسن نصر اللہ کا بچ جانا ناممکن ہے۔ جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر سینٹر پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کی زیر صدارت سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ لبنان میں مکمل جنگ چھڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سفارتکاری کے ذریعے اسرائیل لبنان جنگ کو ختم کرنے پر زور دیتے رہیں گے۔ لبنان اور فلسطین پر مظالم کے خلاف اسرائیل سے بڑا انتقام، یمنی افواج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کی جنگی جہازوں پر تباہ کن حملہ، تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائرز کو نشانہ بنا دیا گیا۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ امریکی ڈسٹرائرز اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حملے میں بحریہ، فضائیہ اور بری فوج نے حصہ لیا۔ امریکی جہازوں پر 23 بیلسٹک اور ونگڈ میزائل داغے گئے۔ مزاحمتی فورسز کی جانب سے عراق سے بھی مقبوضہ علاقوں میں ایک اہم ہدف کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون ترجمان سرینا سین نے یمن کے حملے کو ناکام قرار دیا۔ اور آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بڑا مطالبہ، کہا غزہ میں جاری مظالم کی صرف مذمت کافی نہیں، اس بربریت کو فوری رکنا چاہیے۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ کے بچوں کا خون صرف اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ ان پر بھی ہے جو خاموش ہیں۔ دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔